بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کرنا زندگی کا سب سے اہم اور بعض اوقات سب سے مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ اس فیصلے سے پہلے انسان استخارہ کرتا ہے، دوستوں اور رشتہ داروں سے مشورہ لیتا ہے اور دل ہی دل میں دعا کرتا ہے کہ اسے صحیح رشتہ مل جائے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے طریقے بھی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی اپنے بندوں کو اشارے دیتا ہے کہ کس سے شادی کرنی چاہیے؟ کچھ لوگ ان اشاروں کو سمجھ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان نشانیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ انہی اشاروں کو سمجھنے کے لیے یہ ایک روحانی اور فکری سفر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی دل کی گہرائی سے یہ سوچا ہے کہ میری شادی کس سے ہوگی؟ کیا وہ شخص جو میری زندگی میں آئے گا واقعی میرا مقدر ہوگا؟ آج کے دور میں ہر دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوف پایا جاتا ہے۔ لڑکی والے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ اپنی بیٹی کو غلط ہاتھوں میں نہ دے اور لڑکے والے اس فکر میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں وہ کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے۔ ہر شخص دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسا شریک حیات عطا فرما جو ہمارے لیے سکون اور بھلائی کا باعث بنے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کس سے شادی کرنی چاہیے؟ اور اگر بتاتا ہے تو کس طرح؟ کیا وہ خواب کے ذریعے، کسی احساس کے ذریعے یا دل کے سکون کے ذریعے اشارہ دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں ہونے والا ہر واقعہ، ہر ملاقات، ہر لمحہ اللہ کی حکمت اور منصوبے کا حصہ ہوتا ہے۔ کبھی کوئی اجنبی آ کر دل کو چھو جاتا ہے، کبھی کوئی رشتہ بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی شخص خاموشی سے ہماری دعا کا جواب بن کر سامنے آتا ہے۔ لیکن ہم اکثر ان نشانیوں کو پہچان نہیں پاتے، کیونکہ ہم ظاہری چیزوں میں الجھ جاتے ہیں اور روحانی اشاروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں شادی کے فیصلے سے پہلے ڈرنا فطری بات ہے، کیونکہ یہ صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں، دو تقدیروں اور دو روحوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ مگر یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ خاموش نہیں رہتا، وہ اپنے بندوں کو ضرور رہنمائی دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم دل کی آنکھوں سے دیکھنا سیکھیں۔ کبھی وہ دل کے سکون کے ذریعے اشارہ دیتا ہے، کبھی استخارے کے ذریعے، کبھی حالات کو آسان بنا دیتا ہے، اور کبھی کسی ایسے شخص کو ہماری زندگی میں لے آتا ہے جو ہمارے ایمان، مزاج اور سوچ سے
ہم آہنگ ہوتا ہے۔ یہ وہی نشانیاں ہیں جنہیں پہچاننا ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں پہلے اشارے کی، جب تقدیر تمہارے گرد ایک خاموش دائرہ بنا دیتی ہے اور ہر راستہ نرمی سے ایک ہی سمت جھکنے لگتا ہے۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے لمحے آتے ہیں جب سب کچھ عام لگتا ہے، مگر اندر ہی اندر ایک طاقت تمہیں کسی خاص سمت کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے۔ تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ تم خود فیصلہ کر رہے ہو، لیکن در حقیقت فیصلہ تمہارے لیے پہلے ہی طے ہو چکا ہوتا ہے۔ شروع میں سب کچھ اتفاق لگتا ہے، مگر آہستہ آہستہ ایک ترتیب بننے لگتی ہے، جیسے کوئی نادیدہ قوت تمہارے دنوں اور خوابوں کو ایک خاص سمت میں موڑ رہی ہو۔ جو دروازے بند تھے وہ کھلنے لگتے ہیں، جو راستے مشکل تھے وہ آسان ہو جاتے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ کائنات تمہارے خلاف نہیں بلکہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کی خاموش رہنمائی ہوتی ہے۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص تمہارے ذکر میں نہیں مگر تمہارے سکون میں بسا ہوتا ہے، تم اسے یاد نہیں کرتے مگر تمہارا دل اس کے نام سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں میں موجود ہوتا ہے، تمہاری دعا کے بعد بھی دل میں رہتا ہے اور تمہیں ایک عجیب سا سکون دیتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک روحانی اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس شخص کو تمہارے نصیب سے جوڑ دیا ہے۔ تیسرا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ جب دعا تمہارے لبوں سے نہیں بلکہ تمہارے نصیب سے ادا ہونے لگتی ہے۔ جب تم کسی کے لیے دعا نہیں مانگتے مگر تمہارے دل کی گہرائی میں وہی شخص بس جاتا ہے اور تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی ہے جو تمہارے دعا کا جواب ہے۔ یہ اللہ کا ایک خاص انداز ہے کہ وہ بندے کو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ چوتھا اشارہ یہ ہے کہ جب کائنات تمہارے فیصلے کے حق میں سازگار ہونے لگتی ہے، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہے، راستے آسان ہو جاتے ہیں اور حالات تمہارے حق میں بدلنے لگتے ہیں، یہ سب اتفاق نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف سے ایک واضح اشارہ ہوتا ہے کہ یہی راستہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پانچواں اور آخری اشارہ یہ ہے کہ جب دل اپنی خواہش چھوڑ کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے، جب انسان یہ کہنے لگے کہ یا اللہ جیسے تو چاہے ویسا ہی ہو، تب اصل سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی ضد چھوڑ کر اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیتا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ جب دل اس سکوت میں مطمئن ہو جائے تو سمجھ لے کہ یہی اللہ کا اشارہ ہے اور یہی آپ کے لیے بہترین فیصلہ ہے۔